صاحب آصف زرداری صاحب نے انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا جی انتخابات اگر ملتوی ہو جاتے ہیں تو یعنی کوئی خاص زرداری صاحب ریلیکٹنٹ نہیں تھے کہ 8 فروری کو اگر انتخابات نہیں بھی ہوتے تو ان کو کوئی ریئیکشن سخت ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا امیدوار میں خود بھی ہو سکتا ہوں. یہ جو انٹرویو تھا اس میں اکثر جو خلاف روایت، ویسے یہ روایت اب جنم لے رہی ہے، بلاول صاحب کی باتوں سے ڈس ایگری کرتے ہوئے نظر آئے. ایک تو یہ ہے، دوسرا بھٹو صاحب کا ریفرنس بھی جاری ہے، اور آج احمد رضا قصوری صاحب نے کہا کہ جو ججز کے ریمارکس ہیں وہ کل پولیٹیکل نیریٹو بنے گا. اب وہ ظاہر ہے اپنے میچور پولیٹیشین بھی ہیں، قانوندان بھی ہیں، وہ کھیل تو گئے، لیکن پیپلز پارٹی کو اس وقت ایسا بریک تھرو کیا مل سکتا ہے، یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ یا کچھ اور، کہ عوام میں اس کی بلے بلے ہو جائے؟ دیکھیں، زرداری صاحب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو حالات ہیں اگر اسی طرح ہم چلے تو میاں نواز شریف صاحب شاید سندھ میں بھی ہمیں تنگ کریں، تو اس لیے کچھ بنا کے رکھو، کچھ جو ایک ماضی کا ایک ان کا رویہ رہا ہے اس طریقے سے کسی طرح الیکشن سندھ کم از کم سیکیور کرو. بلاول بھٹو صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اپروچ جو ہے یہ اس وقت نہیں چل سکتی، کیونکہ وہ چونکہ جلسوں میں جا رہے ہیں، لوگوں کو مل رہے ہیں، ورکر ان کو بتا رہے ہیں کہ یعنی جلال پور میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کا جلسہ جس طرح سے ہوا، تو اس کے بعد تو ظاہر بات ہے ہر جو سیاستدان ہے وہ سوچ رہا ہے کہ پبلک کا موڈ کیا ہے. تو بلاول وہ بات کر رہے ہیں جو پبلک سننا چاہتی ہے. زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ نیریٹو تو ہم بنا لیں گے، لیکن الیکشن میں ہمیں شاید ریوڑیاں جو بانٹی جائیں گی اس میں حصہ، مناسب حصہ. یہ بھٹو صاحب کے الفاظ تھے جب مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ پر پابندی لگا کے ضمنی الیکشن ہوئے تھے تو ان کا ریوڑیاں بٹ رہی ہیں. تو ریوڑیوں میں سے مناسب حصہ لینے کی جو ٹیکنیک ہے بھٹو زرداری صاحب کے نزدیک یہی ہے کہ بلاول جو بات کہیں اس کی تردید کر دو. مثلا وہ کہتے ہیں کہ لاڈلا نواز شریف ہے، زرداری صاحب کہتے ہیں نہیں بلاول کو نہیں پتہ، میں بتاتا ہوں لاڈلا کون ہے. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو فیور مل رہی ہے غیر ضروری مقدمات کے حوالے سے بھی، باقی حوالے سے. زرداری صاحب کہتے ہیں نہیں نواز شریف تو جب تک نواز شریف خود نہ کہے میں چوتھی دفعہ وزیر اعظم، میں تو نہیں مانتا، میں تو خود بھی امیدوار ہوں. بلاول عوام کا موڈ دیکھ رہے ہیں اور زرداری صاحب جو پاور پالیٹکس ہے اس کے تقاضوں کو نبھا رہے ہیں. ان کے نزدیک یہ عوام کا موڈ وہ، ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 2008 کے الیکشن کے بعد بھی جب لوگ ان سے کہتے تھے نا کہ جی محترمہ بے نظیر بھٹو کی قربانی اور بھٹو صاحب کی قربانی، تو وہ کہتے کہ نہیں یہ جو ہمیں حکومت ملی ہے یہ کسی قربانی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ہماری کوششوں کا اور ہماری حکمت عملی کا نتیجہ ہے. جی وہ یہ بات اس وقت بھی ان کے قریبی دوست سنایا کرتے تھے کہ حکومت ایسے. اچھا میرا ایک سوال ہے ارشاد صاحب، اب بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک حکمت عملی کے تحت ہم اپنا حصہ وصول کر سکتے ہیں. ہم کسی نواز شریف صاحب کو یا نواز شریف صاحب کے مہربانوں کو ناراض کر کے ہم. اچھا ارشاد صاحب، اب سوال یہ ہے کہ بھٹو صاحب ایک بہت بڑا قد ہے ہر اعتبار سے، بے نظیر صاحبہ کا بھی اپنا ایک سیاسی قد ہے، لیکن یہ جو نئی نسل ہے یہ شاید اس قد سے یا ان کی شخصیات سے یا ان کی کرشمہ سازی سے نابلد ہے. انہوں نے جس کو دیکھا وہ اسی سے متعلق بات بھی کرتے ہیں. اب یہ جو بھٹو ریفرنس چل رہا ہے، اور آج قصوری صاحب نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا یہ بھٹو ریفرنس، اس کی جو سماعت ہیں، اس کا جو نتیجہ ہے، وہ نوجوان نسل کو پیپلز پارٹی بتا پائے گی کہ بھٹو صاحب ایک عظیم لیڈر تھے، پیپلز پارٹی کا ایک شاندار ماضی ہے، یہ ان کے پاس موقع ہے اور یہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ یا جس روش پہ یہ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا فیصلہ بھی اگر آ جائے، سب کے سب جن لوگوں نے فیصلہ دیا ان کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے، پیپلز پارٹی نے یہی بس اسی خواب خرگوش میں ہی رہنا ہے؟ نہیں، دیکھیں اصل میں یہی جو اس وقت ہماری جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس کی ناکامی کی وجہ بھی یہی تھی.
اور اس کے بعد ان دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کی جو پبلک فالوئنگ متاثر ہو رہی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ ابھی تک ماضی کا ڈھول پیٹ رہے ہیں۔ میاں صاحب جو ہے 18 سے پہلے کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ 23 ہے، اور پیپلز پارٹی 1970 اور 1980 کی باتیں کرتی ہے۔ یہ ایک پرابلم ہے۔ جو نوجوان نسل ہے اس نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ تو اس پر بات کرنا چاہتی ہے نا، اس کے حوالے سے وہ دیکھنا چاہتی ہے۔ اس نے نواز شریف کی حکومت بھی دیکھی ہے، زرداری صاحب کی حکومت بھی دیکھی ہے، بینظیر بھٹو کی حکومت انہوں نے نہیں دیکھی۔ جو نسل جوان ہوئی ہے 2002 کے بعد، 8 کے بعد، 12 کے بعد، اس کو اس سے پہلے کا کچھ علم نہیں ہے جی، نہ وہ جاننا چاہتی ہے۔ یعنی 40 سال تک جس کی عمر ہے آج کے دور میں، 40 ہے، 35 ہے، 30 ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی زرداری صاحب کی حکومت کیسی تھی، نواز شریف صاحب کی حکومت کیسی تھی، پی ٹی آئی کی حکومت کیسی تھی، پی ٹی آئی کی حکومت کیسی تھی، اور پی ڈی ایم کی حکومت کیسی تھی، اور اس کی بیس پہ وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ٹھیک، ایک بات۔ دوسرا، اس وقت جو عالمی رجحانات ہیں یہ لوگ اس سے بے خبر ہیں، اور وہ نوجوان نسل جو پڑھی لکھی بھی ہے، جس کو پتہ ہے یوکرین کی جنگ کے کیا اثرات ہیں، غزہ کی جنگ کے کیا اثرات ہیں، امریکہ کے کیا ارادے ہیں، انڈیا اور امریکہ کی جو ملی بھگت ہے اس کے کیا نتائج ہمیں بھگتنا پڑیں گے، وہ پڑھتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھتی بھی ہے۔ ارشاد صاحب کیا پڑھتی ہے؟ جی گوگل سرچ ہوئی ہے، جی، پاکستان میں سب سے زیادہ ایک ٹک ٹاکر خاتون ہے حریم شاہ، ان کو سرچ کیا گیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ بھی ٹک اس سے ٹاکر کیا ہے۔ فرق پڑتا ہے؟ میں اس سے دیکھیں اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ ایک جدید رجحان ہے۔ کیا امریکہ میں اگر یہ ہو تو وہاں کے جو ہالی ووڈ کے لوگ ہیں یا فٹ بالر ہیں وہ نہیں ہوں گے ٹاپ پہ؟ یہ کوئی ایسی بات؟ جو جدید رجحانات ہیں اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ساری چیزیں آتی ہیں۔ میں کہوں کہ جی اب چونکہ نوجوان نسل جو ہے اخبار نہیں پڑھتی تو اس کا مطلب اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ جی بھئی اخبار کو وہ ایک پرنٹ صورت میں نہیں پڑھتی، لیکن جو ڈیجیٹل اور آن لائن چیزیں ہیں وہ ساری اس کے علم میں ہوتی ہیں، وہ دیکھتی ہے، سمجھتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری جو بات جو سب سے بڑا مسئلہ بن رہا ہے کہ ماضی کا ڈھول پیٹنا جو ہے وہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ وہ ماضی آپ کا حال سے اور مستقبل سے جڑا ہو، پھر مفید ہے۔ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ بھٹو صاحب کی لیگیسی کیا تھی اور نواز شریف کی لیگیسی کیا تھی، لیکن پی ڈی ایم نے کیا کیا ہمارے ساتھ۔ جی